بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سب باطل معبود ہیں جو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، یہ محرم، یا اب تو 9 محرم شروع ہو گئی، مغرب کے بعد سے وقت بدل جاتا ہے 9 محرم کا۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت مبارک، بڑا بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ لیکن شیطان مردود چونکہ وہ ازل سے دشمن ہے انسان کا، چنانچہ اس نے اس مبارک مہینے کو بھی انتہائی تماشوں والا مہینہ، خرافات والا مہینہ اور جاہلانہ رسم و رواج والا مہینہ بنا کے رکھ دیا۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین جب پیدا کیے گئے، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تو 12 مہینوں کو تقسیم فرمایا۔ ان 12 مہینوں کے اندر منہا 4 حرم، 4 مہینے وہ ہیں جو بڑی حرمت والے مہینے، انتہائی پاکیزہ مہینے، انتہائی مبارک مہینے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ 3 منہن متوالیات، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، والرجب مضر، اور پھر رجب کا مہینہ جو ادھر آتا ہے بین جمادہ و شعبان، جمادہ اور شعبان کے درمیان۔ تو اس طرح سے یہ 4 مہینے ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ، جو رمضان کے روزے ہیں، ان روزوں کے بعد اگر اللہ کو کوئی روزہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کا روزہ ہے، یہ روزہ 1 سال گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دن روزہ رکھنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات پہ یہ بھی ہے کہ روزہ امت پر آپ پر لازمی انفرادی طور پر فرض کر دیا گیا تھا، باقی صحابہ کرام رکھتے تھے۔ جب آپ مدینے میں آئے اور اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، ہر مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر یہ روزہ فرض نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ جس کا جی چاہے رکھے، لیکن اس کی انتہائی آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، سارے صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور بڑا جشن کا دن منا رہے ہیں 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی روزہ تو ہم لوگ رکھ رہے ہیں، عاشورے کا روزہ، ان کو کیا پڑی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ یہودی بھی شروع سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اسی تاریخ کو، اس لیے اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ میرے دینی بھائی ہیں، ان کی خوشی کے سب سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اگلا سال ملا، اب یہ تو جو ہو گیا، اگلا سال ملا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ اس کی مخالفت ہو جائے، عبادت میں بھی مخالفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ تو یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ مہینہ مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے، جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر، اور پھر یہ لازم رہا، ہمیشہ محترم رہا، مبارک رہا۔
اور اللہ کے نبی اس میں روزہ رکھتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی روزے کے لیے اتنی جستجو کرتے میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو جتنے کہ وہ محرم کے روزے کے لیے جستجو کرتے، انتظار کرتے تھے کب آئے گا، کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں روزے میں، محرم الحرام میں۔ تو یہ روزے کی بڑی اہمیت ہے اور انتہائی مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر نیک کام ہونے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، یہ مہینہ اس کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے کو رونے پیٹنے کا مہینہ بنا دیا گیا، حضرت حسین سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ذات سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ بلا شبہ سانحہ پیش آیا، بہت دردناک سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اس طرح سے جوڑ دینا کہ وہ ایک رسم بن جائے، ایک خرافات بن جائے، سینہ کوبی ہو، ماتم منایا جائے، چہرے پیٹے جائے، سینہ پیٹا جائے، کپڑے پھاڑے جائے، فاقہ کیا جائے، تعزیے نکالے جائے، علم اٹھائے جائیں، دلدل نکالے جائے، یہ سب جو ایک خرافات اور تماشا ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو بہت بعد میں جو فاطمی سلطنت کے بانیین ہوئے ان لوگوں نے شروع کیا، وہ معز الدین ابن باہوئے اس نے اس کو شروع کیا، وہ تھا ان تازیوں کو نکالنے والا اور کرنے والا۔ اب ہم یہاں پر ایک بات بڑی اہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس معاملے پر غور کرنا چاہیں۔ عزیزان محترم، ایک سینٹر کی چیز ہے، ایک پوائنٹ کی چیز ہے بڑی اہم، وہ یہ کہ ایک ہے حدیثیں، احادیث رسول، اور ایک طرف ہے تاریخ۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہودیوں کی، نصارہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ اسلام کو برباد کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو شہید بھی کرنے کی کوشش کی، جو وہ کوشش کر پائے اسلام کو برباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب یہ تو سیل رواں رکتا ہی نہیں ہے، یہ تو آگے ہی بڑھتا چل رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، تو آخر اس کو کیا کیا جائے؟ تو پہلے تو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کروانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کو شہید کروانے کی کوشش کی، بڑی جتنی بھی کوشش کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ انتہائی سخت ترین دور تھا جس میں اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فتنے برپا کرنے شروع کیے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اور بھی دیگر بھی ان لوگوں نے فتنے برپا کرنے شروع کیے۔ یہ فتنے کس طرح سے برپا کیے؟ اس کے دو طرح سے۔ ایک برپا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان جو نئے نئے ہوئے ان کو ورغلایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام چھوڑ کر گئے ہیں، اس اسلام کو مٹا دیا جائے، اس کی شکل بگاڑ دی جائے، اللہ کے رسول کے نام پر کچھ جھوٹ پھیلا دیا جائے، کچھ ایسی باتیں منسوب کر دی جائیں اور مسلمانوں میں رائج کر دی جائیں جو اللہ کے رسول نے نہ کہی ہو اور ان کے نام پر کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کوشش تھی۔ اب سیاست والی بات جہاں تک ہے تو سیاسی معاملہ تو ایک دوسرا ہے، ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن صحابہ کرام دین کے معاملے میں انتہائی حساس تھے، انتہائی ذکی الحس۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے نام پر کچھ چیزیں پنپنی شروع ہوئیں، صحابہ کرام نے فوراً ان کو پکڑنا شروع کیا، کہا نہ، یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی تھی، یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی، ایسا نہیں کہا، یوں نہیں کہا، ایسے کہا، یوں کہا، ایسے کہا۔ اس میں سب سے بڑا کردار خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے بارہا کھڑے ہو کر وضاحت کی کہ اللہ کے رسول نے اس بات کو ایسے کہا ہے، اس بات کو یوں کہا ہے۔ ان کی طرف کچھ باتیں عبداللہ ابن سبا نے منسوب کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کچھ الگ سے قرآن پاک سکھا کر گئے تھے، ان کو کچھ الگ سے کچھ چیزیں دے کر گئے تھے۔ یہ بات جب پھیلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے رسول نے مجھے الگ سے کچھ نہیں دیا ہے، جو تم کو بتایا ہے وہی مجھے بتایا ہے۔ ہاں، میں نے کچھ ان سے سوالات کیے تھے، وہ میں نے لکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس رکھے، میں تم کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، نیام، اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے وہ کاغذ نکالے، وہ جو پرزے تھے اس کو نکالا اور پڑھ کر سنایا۔ اس میں دیت کے احکامات تھے کہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو یہ دیت ہوگی، انگلی ٹوٹ جائے تو یہ دیت ہوگی، پیر کا انگوٹھا ٹوٹ جائے، آنکھ کسی کے پھوٹ جائے، ناک کسی کے ٹوٹ جائے تو یہ دیت ہوگی۔ دیت کے جو مسائل ہیں، آپس میں لڑائی ہو، کسی نے کسی کی ناک پہ مکہ مار دیا
تو اس کے کیا بدلہ ہوگا، اس کا کیا کیا جائے گا، اس کا کتنی سرکار اس پر دیت لازم کرے گی شریعت کی طرف سے، یا کسی نے انگلی کاٹ دی کسی کی تو کتنی دیت ہوگی. یہ مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھے تھے، وہ انہوں نے بتا دیے. اور ایسا نہیں کہ حضرت علی کو بتایا اور سارے لوگوں کو بتایا آپ نے. تو صحابہ کرام احادیث کے سلسلے میں انتہائی حساس تھے، اور انہوں نے حدیثوں کی پرکھ کرنی شروع کی کہ ایسا کوئی بھی آدمی چاہے وہ جتنا اچھا دکھائی دے رہا ہو، اگر حدیثوں میں کچھ جھول کرنا شروع کرے تو فوراً پکڑا جائے. میں ایک روایت پڑھ کر آگے بات بڑھاتا ہوں، بات ابھی مختصر کرنی مجھے. ایک بات ہم اور یہ بات اپنی کہہ کے دلیل اس کی ثبوت اس کا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم جو لکھی ہے اس کے اندر مقدمہ لکھا ہے انہوں نے. اس مقدمے کے اندر جتنی بھی روایتیں پیش کی ہیں سب صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی جھول جھپاٹے والی کوئی روایت نہیں، سب صحیح روایت ہے. اس میں ایک روایت لکھی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے، کافی مجمع لگا ہوا تھا، وہ کچھ بیان کر رہے تھے. اور اس کے بعد اچانک ایک جبہ قبہ پہنے ہوئے بڑی سی دستار سجائے ایک شخص وارد ہوا. جیسے ہی وہ آیا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس نے کہنا شروع کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ ابن عباس نے ایک نظر بھرپور اس کی جانب ڈالی اور اس کے بعد اپنے چہرے کو پھیر لیا. تو جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے یوں دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول نے اس کو معتبر نہیں جانا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، تو سارے لوگوں نے اس کی طرف سے چہرے کو پھیر لیا اور اس کی طرف سے اٹھ کر چلے آئے. جب یہ بات اس نے دیکھی تو وہ وہیں سے غصہ ہوا اور چلایا اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ صحابی رسول ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے چہرے کو پھیرے ہوئے ہیں، حدیثیں نہیں سن رہے ہیں. تو ان کے الفاظ نقل کیے ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند کے ساتھ. انہوں نے کہا ماں چپ، بالکل چپ، خاموش. لقد کان اذا قال احد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرت الیہ اعیننا واصغت الیہ آذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم ہاتوا اسنادکم. انہوں نے کہا چپ، خاموش، بالکل. ایک زمانہ ہمارے اوپر گزرا ہے کہ جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نگاہیں اچک جاتی تھی اور ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات قال رسول اللہ کہہ کر بیان کرنی شروع کی تو اب ہم کہتے ہیں من انتم، تم ہو کون ہو تم، اپنی سند بیان کرو. ہاتوا اسنادکم، اپنی سند بیان کرو. جب تک اپنی سند نہیں بیان کرو گے تم، تب تک ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ عبداللہ ابن عباس اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام آپ کو مل جائیں گے جو حدیثوں کے سلسلے میں انتہائی حساس تھے. ایک لفظ ادھر سے ادھر کرنا آپ پسند نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. یہی چیز انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، تابعین کو، یہی چیز انہوں نے اس کے بعد والوں کو سکھائی، یہی چیز اس کے بعد والوں کو سکھائی. چنانچہ جب حدیثوں کا معاملہ شروع ہوا تو ان یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے حدیثوں میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، جھوٹی حدیثیں پھیلا دی جائیں لوگوں کے درمیان میں، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. اس سلسلے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اعلان کیا جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتا مل جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ جرم قابل گردن زدنی ہے. جس نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا، یہ نہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ نہیں کہ اب آج کے بعد سے آپ کوئی روایت بیان نہیں کرنا، نہیں، اس آدمی کی گردن اڑا دی جائے گی فوراً، فتنہ ختم. اس چیز نے جو سچے محدثین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ اور خوشی کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے لگے، اور جو جھوٹے قسم کے لوگ تھے، مکار اور عیار قسم کے لوگ تھے جو اسی لیے آئے تھے کہ اسلام کو برباد کریں، وہ اپنے بلوں کے اندر چھپ گئے. اب عزیزان گرامی، اب سنیے گفتگو کا دوسرا حصہ. گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اب حدیثیں تو بیان کر نہیں سکتے وہ لوگ جن کے دلوں میں چور ہے، حدیثیں تو بیان نہیں کر سکتے، سند پیش کرنی پڑے گی، نام بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس سے سنا، کب سنا، کتنے لوگ تھے. اگر 4 لوگ تھے تو محدثین ان 4 کے پاس جاتے تھے، ان کے الفاظ نوٹ کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے غلطی کر دی ہو سننے میں.
کبھی آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے، اس کی سندیں پڑھ کے دیکھیے، مسلم پڑھ کے دیکھیے اس کی سندیں، ایک سند کئی بار ایک آدمی نے بیان کیا، اس سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا، اس سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا، اس سے بھی پوچھا، اور الفاظ میں کوئی فرق نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی دین ہے، ہماری حدیثیں ایک حرف کے ساتھ محفوظ ہیں، بالکل اللہ کا لاکھ احسان۔ لیکن ایسے چور لوگ جن کے دلوں کے اندر چور تھا، اب حدیثیں تو وہ پیش نہیں کر سکتے، اگر جھوٹ بولیں گے گردن اڑا دی جائے گی، تو اب کریں کیا؟ پھر یہ چوراہوں پر بیٹھ کر تاریخیں بیان کرتے تھے۔ ہمارے دادا جو اسلام لائے تھے وہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور جنگ بدر میں پھر ایسے ہوا اور یوں ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر وہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ اچھا، چونکہ سیرت کا معاملہ تھا، تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے دلچسپی، صحابہ کرام سے دلچسپی، تو لوگ اس کو سننے لگے۔ جہاں وہاں پر بھی اس سختی قائم تھی، لہذا سیرت میں جھول تو انہوں نے کیا لیکن اتنا کر نہیں پائے، کیونکہ بات اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ اب انہوں نے پیترا بدلا، اب انہوں نے قصے کہانی شروع کی۔ کیسے؟ یہیں پر آپ کو بتا دیں، ہم تفسیروں کے اندر اسرائیلی روایات شروع ہو گئیں۔ بنی اسرائیل یوں کہاں کرتے ہیں، تو ان کے ہاں ایسا تھا، تو ایک بڑھیا تھی، تو ایک فلاں تھا، قصے کہانی یہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر قصے کہانیوں کے ساتھ ساتھ میں واقعات بیان کرنا، بہت سارے واقعات، فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے حضرت عمر کا نام سنا، ان کے ساتھ ایک واقعہ گڑھا گیا، گڑھ کے پیش کر دیا، فلاں کے ساتھ میں ایک واقعہ۔ یہ بنیاد تھی صحابہ کرام کو مطعون کرنے کی، یہ بنیاد تھی صحابہ کرام کو مجروح کرنے کی۔ اس کے بعد جو دور اموی گزرا ہے، اور اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد جو بنو عباس کا دور آیا ہے، بنو عباس بنو امیہ کے سخت ترین دشمن ثابت ہوئے۔ ان میں ایک سب سے پہلا جو بادشاہ ہے، ابو مسلم خراسانی کے مدد سے جو بادشاہ بنا، ابو العباس عبداللہ الصفاح، اس کے نام کے آگے الصفاح لکھا گیا۔ قاتل، صفاح کہتے ہیں خونریزی کرنے والا، اپنے سامنے مینار لگاتا تھا سروں کی، بہت قتل کیا ہے بنو امیہ کو۔ اسی کے دور میں ان عباسیوں کے اندر جو شریر حضرات تھے ان کو موقع ملا، اور انہوں نے امویوں کی برائی خوب بیان کرنی شروع کی۔ امیر معاویہ ایسے تھے، تو یزید ایسے تھا، تو عبد الملک ابن مروان ایسے تھا، تو مروان ابن الحکم فلاں تھے، ایسے تھے، ہشام ابن عبد الملک ایسے تھا، سلمان ابن عبد الملک ایسے تھا۔ اس طرح سے انہوں نے گڑھنا شروع کیا، واقعات بیان کرنے شروع کیے، اور یہ واقعات اب اس دور میں لکھے جا رہے ہیں۔ اب ان کے بعد کے جو لوگ آتے ہیں، انہوں نے ان واقعات کو سندوں سے لکھا۔ علامہ ابن کثیر ہے، جیسے البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر جو سنا لوگوں سے وہ سب جمع کر دیا ہے۔ اب لوگوں کا یہ فرض افتا ہے کہ اس کی سندوں کو دیکھ کر سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر، میرا کام لوگوں کی روایتوں کو لے کر ایک ساتھ اکٹھا کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث کے اوپر جو تحقیق ہوئی، حدیث کے اوپر جو پینی نظریں رہیں، اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن تاریخ میں، چونکہ تاریخ سے اتنی زیادہ دلچسپی اس زمانے میں مسلمانوں کو نہیں تھی، بادشاہوں سے کس کو دلچسپی ہوگی، کوئی اتنی نہیں تھی، اپنے نبی سے دلچسپی ہوتی تھی۔ چار مسلمان بیٹھتے تھے تو نبی کی باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام کی باتیں کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں کرتے تھے، رجحان بنا ہوا تھا، اس میں کوئی قصہ سنا رہا ہے، تاریخ سنا رہا ہے تو کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہی جو بیان کردہ چیزیں تھیں اس وقت کی تاریخ، وہ آج ہمارے سامنے تاریخ میں لکھی ہوئی موجود ہیں، جس کے اندر آپ کو اس تاریخ کے اوپر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو آپ، اب چونکہ اسلام تو اپنے آپ میں محفوظ ہے، اسے تو آپ کچھ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو انٹیکٹ ہے بالکل۔ لیکن کیا ہوگا، ان یہودیوں کے دماغ کو سوچیے آپ، انہوں نے شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، شخصیات کو، کہ کوئی شخص کو دکھایا کہ وہ اتنے غصہ ور ہے کہ اپنے ہوش ہی اس کے باقی نہیں رہتے، کسی کے کردار کو مطعون کرنے کی کوشش کی، کہ فلاں آدمی کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو بیت المال سے سامان نکال کے کھا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں کی کیا بات کرتے ہو، انہوں نے تو سارے عہدے فلاں کو دے دیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو سب جھوٹ پائیں گے۔
صحابہ کرام کے بارے میں یہ قصدن جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی لوگوں میں پھیلایا گیا، جان بوجھ کر یہ چیزیں لوگوں میں پھیلائی گئیں کہ لوگوں صحابہ کرام کے تعلق سے جب تمہارا دل صاف نہیں ہوگا، جب تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھال دی جائے کہ صحابی خیانت دار ہے، صحابی جھوٹ بولنے والا ہے، صحابی شراب پینے والا ہے، شرابی دوسرے سے لڑ جانے والا ہے، شرابی ذرا سی بات پر جھگڑے کر لینے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب جھوٹی باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، تو پھر صحابہ کرام کے اوپر سے جب آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا کہ کیسے لوگ ہیں یہ، تو پھر قرآن پر کیا اعتماد رہے گا، حدیثوں پر کیا بھروسہ رہے گا۔ آج مجھے یہ بات بالکل کتنے شرح صدر سے معلوم ہوتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ قرآن پاک تو اللہ کے احکام کی کتاب ہے، اس میں نبیوں کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی بات ہونی چاہیے، فرشتوں کی بات ہونی چاہیے، جنت دوزخ کی بات ہونی چاہیے، اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں؟ اس میں یہ اولئک هم العادلون کیوں کہا جا رہا ہے، اولئک هم الصادقون کیوں کہا جا رہا ہے؟ جنگ احد میں صحابہ کرام نے غلطی کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے کہا کہ تم کو نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے شکست کا مزہ چکھایا، لیکن ہم نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا، قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہارے کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں آخر ایسا ہے؟ یہ کیوں کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ پایا تحت الشجر، جب وہ شجرہ کے نیچے بیعت رضوان کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ میں ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفر کے لیے سخت ہیں، مومنین کے لیے نرم ہیں، اور دیکھو گے ان کو تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کا رزق چاہ رہے ہیں۔ ان کی تعریفیں ہم نے تورات اور انجیل میں کر رکھی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی تھوڑی سی بالی نکالے پھر وہ مضبوط ہو جائے اور اس کو دیکھ کر کسان کا دل باغ باغ ہو جائے، یہ مثال دی گئی ہے کہ صحابہ کفر پر تھے، اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی، آج اس عالم میں ان کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی کی جب وفات کا وقت ہو رہا تھا تو آپ نے فجر کا جو وقت تھا جس میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا مسلمانوں کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، ابو بکر ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، کثیر تعداد ہے، جن لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں وہ لوگ بھی سب آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور آپ کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، خوش ہو گیا کہ الحمدللہ، ایک وہ وقت تھا کہ دو مسلمان نہیں ملتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے جب ہم دین کی بات کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، آج یہاں سے لے کر یہاں تک پورا صحن بھرا ہوا ہے اور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب توحید پر ہیں، شرک کو چھوڑ کر آئے ہیں، کفر کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ صحابہ کرام ہماری چھتیں ہیں، یہ قرآن کو پیش کرنے والے، حدیثوں کو پیش کرنے والے، حدیثوں کی تفسیر بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کے قول کو بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کے عمل کو بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کے شب و روز کو بیان کرنے والے، قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کرنے والے، یہی صحابہ کرام ہیں۔ اب ان یہودیوں نے، اب ان کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، تو ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، وہ ایسا تھا تو ایسا تھا تو یوں تھا تو یوں تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس مختصر وقت میں ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹڈ باتیں بیان کر دیں۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو حدیث کی کتابیں مت سمجھیے، تاریخ کی کتابیں حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں، حدیثوں کا ایک ایک راوی کے اوپر جرح و تعدیل موجود ہے، اس کی پوری زندگی، اس کی زندگی، اس کے باپ کی، اس کے ساتھیوں کی، اس کے استاد کی، اس کے شاگردوں کی موجود ہے، کتنے سفر کیے، کب کیے، کہاں کیے، سب موجود ہے۔ آدمی جھوٹ بول کے نکل نہیں سکتا، کھٹ سے پوچھتے ہیں یہ روایت آپ نے کس سے سنی؟ کہا احمد ابن حنبل سے۔ کہا کب سنی؟ کہا جب وہ مصر میں تھے۔ کہا تم کب مصر گئے؟ سوالات پہ سوالات، اور وہ آدمی لڑکھڑا جاتا ہے، جلدی سے سن بتاتا ہے، فلاں سن میں۔ کہا نہیں، اس سن میں تو امام احمد ابن حنبل وہاں گئے نہیں تھے، اس زمانے میں تو بغداد میں تھے۔ اس طرح سے پکڑا گیا ہے۔ اب کبھی جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ایک مطلب یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو، حدیث کو، اسلام کو، دین اسلام کو بالکل محفوظ رکھا ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو ہم تک پہنچایا، ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کی صدق کی، ان کی عدالت کی، ان کی سچائی کی، ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ، کہ اگر تم ایمان لاتے ہو جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تب تم جو ہے نجات پاؤ گے اور ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے دل کے اندر کسی قسم کی کبیدگی اور رنج اور کسی قسم کو بغض نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔